سب سے بڑی نصیحت تو یہی ہے کہ نصیحت سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کان کھول کر رکھے جائیں، آنکھیں انتظار سے عاری نہ ہوں، دل احساس سے خالی نہ ہو، عقل کو عقل سلیم بننے میں کسی رکاوٹ سے دوچار نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جب انسان نصیحت سننے پر آمادہ ہو جائے تو اسے بہتی ہوئی ندیوں میں کتابیں ہی کتابیں نظر آئیں گی، نصیحت ہی نصیحت۔ ندی راز ہے، گہرا راز، پہاڑ کا پیغام، سمندر کے نام، رواں دواں اپنی منزل مراد کی طرف۔ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اولی الالباب ہیں، ندی ہی پر موقوف نہیں۔ پہاڑ بھی ایک انسان کے لیے ایک نصیحت آموز داستان رکھتے ہیں، ایک عزم، ایک قوت، ایک داستان دل بری۔ پہاڑوں میں نصیحتیں ہیں، بادلوں میں نصیحتیں ہیں، زمین کے اندر نصیحت، زمین سے باہر نصیحت، درختوں میں زبانیں ہیں، گویائی ہے، نصیحت ہے، جلوہ ہے، جلوہ گر بھی ہے۔ زمین کے اندر نصیحت کی ایک داستان دل پذیر میر تقی میر نے ایک ربائی میں پیش فرمائی ہے کہ پرانے قبرستان میں ایک کاسائے سر پر پاؤں جا پڑا، بس ٹوٹ گیا، اور ساتھ ہی یہ آواز آئی صدا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اثر انگیز بیان بابا فرید رحمۃ اللہ کے ایک اشلوک میں ہے، جس کے پیچھے ایک کہانی ہے جو کچھ یوں سی ہے۔ ایک دفعہ بابا جی فرید رحمۃ اللہ اپنے سیلانی دور میں ایک بستی میں سے گزرے، دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت ایک غریب عورت کو مار رہی ہے۔ بابا جی نے وجہ دریافت فرمائی، اطلاع ملی کہ یہ امیر عورت ایک عیشت گاہ کی مالکہ ہے اور غریب اس کی ملازمہ بلکہ مشاطہ۔ اس دن نوکرانی نے مالکن کو کاجل ڈالا اور اس کے ساتھ کوئی ریت کا ذرہ بھی تھا جو اس کی خوبصورت آنکھوں میں بڑا تکلیف دہ لگا، اس لیے اس نے خادمہ کو مارا۔ بابا جی اپنے سفر پر گامزن ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا اور اسی بستی کے قبرستان میں قیام کے دوران بابا جی نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک چڑیا نے ایک انسانی کھوپڑی میں اپنے بچے دیے ہوئے تھے۔ وہ چڑیا آتی اور چونچ میں خوراک لا کر بچوں کو کھلاتی، لیکن بچے کھوپڑی کی آنکھوں سے باہر منہ نکالتے اور خوراک لے کر اندر چلے جاتے۔ انسانی کھوپڑی کا یہ مصرف بابا جی کو عجیب سا لگا۔ انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے مراقبہ کیا کہ یہ کھوپڑی کس آدمی کی ہے۔ انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو اسی خوبصورت عورت کی ہے جو آنکھ میں ریت کا ذرہ برداشت نہ کرتی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں چڑیا کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بابا جی نے اشلوک کہا، جن لوئی جگ موہیا سو لوئی میں ڈٹھ، کجرا ریکھ نہ سہندیاں تے پنچھی سوئے بیٹھ۔ جو آنکھیں جگ کو موہنے والی تھی، آج میں نے وہ آنکھیں دیکھ لی۔ کاجل میں ریت کا ذرہ برداشت نہ ہوا، آج پنچھی کے بچے اسی آنکھ میں بیٹھے ہیں۔ بہرحال نصیحت ہر طرف لکھی گئی ہے، ہر سانس نصیحت، ہر جلوہ نصیحت، تنہائی نصیحت، محفل نصیحت، ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ نصیحت۔ قبول کرنے والا ہو تو عطا کرنے والا دور نہیں، ذوق سجدہ مل جائے تو آستانہ مسجود پاس ہی ہے۔ آنکھ منتظر ہو تو جلوہ بےتاب ہو کر سامنے آئے گا۔ خبر دینے والا ایک بڑی خبر لے کر پھر رہا ہے، آپ کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی بچت کے لیے۔ مخبر کا انتظار کرو، آپ میں سے ہی، آپ کے آس پاس آپ جیسا انسان، کوئی انسان نہ جانے کب کہاں بولنا شروع کر دے۔ سماعت متوجہ رکھو، آپ کے اپنے ہی اندر سے آواز آ سکتی ہے۔ دوسروں کی خامیوں پر خوش ہونے والوں، کوئی اپنی خوبی ہی بیان کرو۔ اسلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، مسلمانوں سے نفرت نہ کرو۔ آپ کی آنکھ میں کھٹکنے والے خار کسی اور نگاہ کے منظور نظر بھی ہو سکتے ہیں۔ نصیحتوں پر ناراض نہ ہونا چاہیے، بندر اور انسان کا فرق قائم رکھنا چاہیے۔